بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ سب علم میں ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب آبوئے سخن حضرت قبلہ ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی 95ویں سالگرہ کے حوالے سے شام توصیف کے عنوان کے تحت انعقاد ہوئی ہے۔ آپ بیشتر آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس تحقیق کی زینت بننا تھا، لیکن آج صبح اچانک ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں آ سکے۔ مجھے ذاتی طور پہ بھی اس کا وہ ہے ظاہر ہوا کہ آپ سب کو بھی ہوگا، آپ سب کو ساتھ کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن مل بھی ہم اس صحت کی دعا کریں گے کہ اللہ پاک کا سایہ ہمارے سر پہ اور خود مدد کے سر پہ قابل سلامت ہے۔ میں نظم کا آغاز نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی ہی لکھی ہوئی نعت پاک پیش کریں گے۔ جناب ڈاکٹر نصیر احمد چشتی صاحب نے ڈاکٹر توفیق کو ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی لکھی ہوئی نعت پاک سے شاید کہا تھا۔ سب سفر خوشبو کا ہے، ایک زیاں خانہ ہے دنیا، پھر بھی یوں بے دل نہ ہو۔ ایک زیاں خانہ ہے دنیا، پھر بھی یوں بے دل نہ ہو۔ اس سفر کی انتہا پر ایک نگر خوشبو کا ہے، اس سفر کی انتہا پر ایک نگر خوشبو کا ہے، جس کی عفت کا جس کی عفت کا حوالہ تطہیر ہے، ایک گھرانہ نور کا ہے، ایک گھر خوشبو کا ہے، ایک گھرانہ نور کا ہے، ایک گھر خوشبو کا ہے۔
چکتا ہے یہ شجر خوشبو کا ہے دیکھ کر حیرت میں ہوں اے طائر بام حرم دیکھ کر حیرت میں ہوں اے طائر بام حرم ایک پر ہے روشنی کا ایک پر خوشبو کا ہے ایک پر خوشبو کا ہے دیکھ کر حیرت میں ہوں اے طائر بام حرم ایک پر ہے روشنی کا ایک پر خوشبو کا ہے لفظ کاغذ پر اترتے ہیں کہ کھلتے ہیں گلاب لفظ کاغذ پر اترتے ہیں کہ کھلتے ہیں گلاب جو لطافت ہے سخن میں سب اثر خوشبو کا ہے جو سب اثر خوشبو کا ہے لب پہ ان کا نام ہے یا نام پر خوشبو کا ہے کھلتے جاتے ہیں دریچے سب سفر خوشبو کا ہے کس کی دعا سے گونجتی ہے خاموشی تیری مہمان ایک رات کا اے کربلا ہے کون مہمان ایک رات کا اے کربلا ہے کون قاتل ہر ایک ظلم کا ہو اور قتیل بھی قاتل ہر ایک ظلم کا ہو اور قتیل بھی ایک ہے حسین ابن علی دوسرا ہے کون
دوسرا ہے کون اے خاک بے بسر کیوں دل گرفتار ہو گئی بے مہر ساتیں کیوں دل گرفتار ہو گئی بے مہر ساتیں اس کو دشت سے ابھی اٹھ کر گیا ہے کون اس کو دشت سے ابھی اٹھ کر گیا ہے کون اے خاک بے بسر بے خیمگی میں سایہ افلاک کم نہیں بے خیمگی میں سایہ افلاک کم نہیں چادر ہے جس کی آسمان وہ بیردار ہے کون چادر ہے جس کی آسمان وہ بیردار ہے کون سچ پوچھئے تو اپنا تشخص اسی سے ہے سچ پوچھئے تو اپنا تشخص اسی سے ہے بے چہرگی کے دور میں چہرہ نما ہے کون بے چہرگی کے دور میں چہرہ نما ہے کون توصیف دل کا درد جو اپنے سخن میں ہے توصیف دل کا درد جو اپنے سخن میں ہے ہر شخص پوچھتا ہے یہ مدحت سرا ہے کون ہر شخص پوچھتا ہے یہ مدحت سرا ہے کون اے خاک بے بسر تیرا مہمان ہوا ہے کون جانے بطولو لخت دل مصطفیٰ ہے کون کلام اور امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ ڈاکٹر نصیر احمد چشتی صاحب پیش کر رہے تھے میں اپنے معزز اور محترم مہمانوں کو اسٹیج پر دعوت دوں گا سب سے پہلے کراچی سے ہمارے مہمان شعر و ادب کے حوالے سے اور ادبی تحقیق کے حوالے سے بہت بڑا نام انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جناب خواجہ رفیع حیدر صاحب کی خدمت درج کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب شیخ خواجہ رفیع حیدر صاحب آپ تشریف لائے نا ساجد صاحب قدروں کے لوگ ہیں نہیں بیٹھ سکتے میں بہت احترام کے ساتھ
محترم ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں تشریف لائیں. محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ. بڑی محبت اور بہت احترام کے ساتھ علی قدر ڈاکٹر وحید احمد صاحب کے ممبر سے کہ آپ کی اسٹیج میں تشریف لائیں. علی قدر محترم مکرم ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمتگار صاحب کی عالی مرتبہ جناب ڈاکٹر عابد سیاد صاحب آپ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہیں. میں گزشتہ رات بھی ان کے لیے کچھ لکھنا شروع کیا تھا لیکن 2 شعر ہوئے ہیں, ان سے آغاز کرتا ہوں. اس کے بعد عزیزم سائل نظامی صاحب اپنا ابتدائیہ پیش کریں گے اور محفل کو آگے لے کے چلیں گے. سرمایہ اظہار ہیں توصیف تبسم. سرمایہ اظہار ہیں توصیف تبسم. ایک بولتا معیار ہیں توصیف تبسم. سرمایہ اظہار ہیں توصیف تبسم. ایک بولتا معیار ہیں توصیف تبسم. الفاظ قطاروں میں کھڑے دیکھ رہے ہیں. الفاظ قطاروں میں کھڑے دیکھ رہے ہیں. الفاظ کو درکار ہیں توصیف تبسم. الفاظ قطاروں میں کھڑے دیکھ رہے ہیں. الفاظ کو درکار ہیں توصیف تبسم. سرمایہ اظہار ہیں توصیف تبسم اور ایک بولتا معیار ہیں توصیف تبسم. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور سایہ سلامت رکھے. جناب سائل نظامی جو کہ آج کی تقریب کے میزبان ہیں اور ادبی تنظیم کرم دوست کے صدر نشین ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ ابتدائیہ پیش کرے اور محفل کو آگے غزل ایک 3 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ میں نے بھی کہی تھی لیکن میں نہیں سنا ہوگا. کچھ صرف 2 حدیث کا مضمون ہے مختصر سا. اس کا عنوان ڈاکٹر صاحب کی کلیات کے نام پہ آسمان سے گیا. کچھ لوگوں سے آپ کو خدا واسطے کا بیع ہوتا ہے, مجھے بھی ہے, مگر مجھے کچھ لوگوں سے خدا واسطے کی محبت بھی ہے اور ان لوگوں میں توصیف صاحب سرفراز. یاد رہے کہ یہاں خدا واسطے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت بلا وجہ ہے, بلکہ خدا واسطے کا تعلق محبت کی شدت کے ساتھ. توصیف صاحب کو ٹیلی ویژن اسکرین کے علاوہ پہلی بار آج سے کم و بیش 2 اشرے پہلے اپنے مرشد خانے گورڈ شریف میں منعقدہ ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا. اس کے کافی عرصے بعد جب میں بھی شاعر کہلوانے لگا تو اسلام آباد کی ایک وفاقی یونیورسٹی کے سالانہ مشاعرے میں توصیف صاحب کی موجودگی میں پہلی بار غزل سرائی کا موقع ملا. کہنے کو تو وہاں 20 کے لگ بھگ شاعر تھے, کچھ خاص مشاعرہ باز شعراء بھی, مگر وہ مشاعرہ کل ملا کر توصیف صاحب ہی کا تھا. حالانکہ توصیف صاحب کی شاعری کی تقریب بیشتر شعراء کے لیے بھی خاصی مشکل ہے. شاید اس رات توصیف صاحب کی غیر معمولی پذیرائی قدرت کا انتقام ہو, کیونکہ مشاعرے کے منتظمین کی ادب دوستی کا عالم یہ تھا کہ توصیف صاحب کے ہوتے ہوئے بہت بڑے افسر کا مشاعرہ براجمان. پھر کچھ عرصے بعد اسلام آباد کی نمائندہ اچھی تنظیم گوشہ ادب کے ماہانہ مشاعروں میں توصیف صاحب تواتر کے ساتھ آنے لگے. میں خود کو شاعروں کی نئی نسل کا سب سے خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے معاصرین نوجوانوں میں توصیف صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ شعری نشستیں میرے نصیب میں ہیں. ماشاءاللہ.
توصیف صاحب سے محبت کی ایک وجہ ان کا آبائی شہر بھی ہے. انہوں نے متحدہ ہندوستان کے تاریخی شہر بداؤں جسے آج کل بدایوں کہا جاتا ہے میں آنکھ کھولی. بداؤں جو میری بڑی نعمت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی آبائی وطن اور جائے عادت ہے جس کے بارے میں خواجہ عبید خسرو نے کہا تھا زبس کز مرکد اہل بصیرت منبع جودست بجائے سرما در دیگر کشم خاک بداؤں کا. توصیف صاحب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے انسان بھی ہیں. یہ کوئی رسمی بات نہیں, میں بلا خوف تردید پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ 5 صدی اسلام آباد جیسے شہر میں گزارنے کے باوجود ان کے ہاں خود ستائی, سازش, سیاست, کسی بھی منصب یا تعلق کے ناجائز استعمال وغیرہ جیسی کسی بیماری کا نام تک نہیں. جبکہ ان کے بعد ہجرت کر کے اسلام آباد آئے ہوئے لوگ پاکستانی ادب کے کنٹرولر امتحانات بنے بیٹھے ہیں. اپنی بات کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل دوں کہ آج کی اس محفل کے لیے توصیف صاحب کو راضی کرنے میں مجھے کم و بیش 3 سال کا عرصہ لگ گیا. صاحب نے کہا تھا صاحب 2 چیز بھی شکنت قدر شیر لا تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. فیصلہ چونکہ اکثریت پہ ہوتا ہے اس لیے کل پہ اس کا اطلاق عقلی طور پر مناسب نہیں. سو توصیف صاحب کی شاعری کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی سکوت سخن شناس اور کوئی تحسین ناشناس اس شاعری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. موجودہ شعری منظر نامے پر اگر غیر متعصبانہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے شاعروں کا اپنا سٹائل ہے یا کم از کم وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا سٹائل ہے. لیکن توصیف صاحب ان 3-4 لوگوں میں سے ہیں جن کا سٹائل نہیں کلاس ہے, اور اس کلاس کی تفہیم بھی مذکورہ سٹائل والوں کے لیے جوئے شیر لانے کے لیے. سارے آنسو پلکوں ہی میں جذب ہوئے, دریا کو تصویر دریا ہم نے کیا, اور سحر کے بعد بھی کچھ دیر میرے ساتھ جلے, چراغ گل نہ کرے شام بے بدن اپنا, زمین کے پھول لب و رخ کے استعارے, عجیب سیر ہے گھر سے نکل کے دیکھو. عجیب کے لفظ نے کیا کمال کیا بھائی, عجیب سیر بھائی واہ, گھر سے نکل کے دیکھو تو عجیب سیر ہے گھر سے نکل کے دیکھو تو, اور تنہائی میں باتیں کرتی تھی وہ جادوگر آنکھیں, چپ ہوتی تو ان کی خاموشی رات سے گہری ہوتی تھی. پتجھڑ میں شاخ شاخ تھی تلوار کی طرح, حیران ہوں خود کو کیسے بچا لے گئی ہوا. بھائی واہ, پتجھڑ میں شاخ شاخ تھی تلوار کی طرح, حیران ہوں خود کو کیسے بچا لے گئی ہوا. صرف ایک سانس کا رشتہ ہے صبح بھی کب تک, صرف ایک سانس کا رشتہ ہے صبح بھی کب تک, دیکھ کس طرح کیا خود کو تمنا سے الگ. حضرت میں اگر اشعار ہی نقل کرتا رہا تو بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کا پورا مجموعہ چھان کر جتنے اشعار انتخاب کیے جاتے ہیں میں صرف اپنے کمزور حافظے سے توصیف صاحب کے اشعار نقل کر سکتا ہوں. یہ محض مشکل سرکارے کے طور پہ چند اشعار اپنی یادداشت سے نقل کیے. توصیف صاحب کی شاعری پر بات کرتے ہوئے بڑے نقاد نے کہا تھا توصیف تبسم کا المیہ یہ ہے کہ پرانے لوگ اسے نیا اور نئے لوگ اسے پرانا سمجھتے ہیں. چونکہ آپ سب مجھے ساحل نظامی کے نام سے جانتے ہیں سو سوال کرنا اور سوال اٹھانا میرے بنیادی حقوق میں شامل ہے. پرانے لوگوں کا توصیف صاحب کو نیا سمجھنا تو قرین قیاس ہے کہ اس شاعری میں سوائے لفظوں کے کچھ بھی پرانا نہیں. لیکن نئے لوگ اگر اس شاعری کو پرانا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم مجموعی طور پر نئی نسل کو جدید شاعری کے نام پر کیا پڑھا اور سنا رہے ہیں. سوچئے اور ضرور سوچئے, ورنہ اس نئی نسل میں کوئی بڑا شاعر پیدا نہیں ہوگا, وہی افسر اور اداکار پیدا ہوں گے جو آج کے ادبی منظر نامے کا ناسور بنے گے.
سے مہمان تشریف لائے ہیں جنگ سے جناب شعیب رحمان صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصی طور پر مجھے حکم فرمایا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. تو میں شعیب رحمان صاحب سے ملتمس جنگ سے ہمارے مہمان ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی موسم کے حوالے سے جناب شعیب رحمان. آپ کی اجازت سے آپ نور سخن حضرت قبلہ توصیف تبسم کی 95ویں سالگرہ کے موقع پر شام توصیف تبسم میں کوئی اور ستارہ کی غزل کے علامتی پہلو پر طالب علمانہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا. امید ہے کوئی اور ستارہ سامعین کے مطالعہ میں ہوگی. اس کی غزل فکر کے جدید راستے اور فن کے بہترین نمونوں میں پختگی کا درجہ اتم رکھتی ہے. کوئی اور ستارہ شعر کی روایت اور جدت روایت کا ستارہ. یوں تو غزل کا ہر شعر مجموعی طور پر علامتی ہوتا ہے, اس کے معنی اور مفاہیم کی تفصیص نہیں, اور غزل کلاسیکی عہد کی ہو یا جدید, رمزیت, ایمائیت, تشبیہ, استعارہ اور تہداری اس کی بنیادی وسائل ہیں. اسی طرح علامت بھی غزل کی خصوصیت ہے. علامت کی خوبی اس کی مالیاتی وسعت ہے. علامت میں جو کہا جا رہا ہے اس سے الگ اور زیادہ کچھ مراد کیا جاتا ہے. تاہم علامت اپنی ذات اور عمل کے لحاظ سے دوسری شے کی یاد دلاتی ہے. توصیف تبسم کی غزل علامتیت کے باعث اپنے اندر ایک جہان معنی لیے ہوئے ہے, جن میں سمندر کی سی گہرائی و گہرائی اور آسمان کی سی وسعت پائی جاتی ہے. توصیف تبسم کے ہاں روایت کی علامتوں میں نئے معنی اخذ کیے گئے اور نئی علامتوں کو بھی استعمال کیا گیا. وہ اکثر ایسی علامتیں استعمال کرتے ہیں جو ان کے ماخوذ ضمیر کو ایمائیت کے پردے میں قائد تک پہنچاتے ہیں. علامت پسندی جدید طرز حیثیت کا حصہ ہے جو توصیف تبسم کی غزل میں ایک غالب رجحان کا درجہ رکھتی ہے. یوں تو غزل مزاجت علامتی ہوتی ہے, لیکن ایک جدید ادبی تحریک کے طور پر علامت پسندی بندے مفاہیم کی علامتوں کے برعکس متغیر اور ذاتی نوع کی غیر مستقل علامات کے برتنے سے معنی میں وسعت کے ساتھ ساتھ ہلکا سا ابہام پیدا کرنے کی دعویدار بھی ہے, جس کی مثالیں ان کی غزل میں جا بجا ملتی ہیں, جس سے قاری اپنے ذوق وجدان کے مطابق معنوی رسائی حاصل کر لیتا ہے. توصیف تبسم کی غزل میں علامتوں کا تعین کرتے ہوئے ذیلی تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی فطرت سے ابھرنے والی علامات, دوسری تہذیبی اور سماجی علامات, تیسری فلسفیانہ اور سائنسی علامات. نئی جہت کی تلاش اور تغیر پذیر کائنات کے مظاہر ان کے ہاں علامت کا رنگ کھول لیتے ہیں. فطرت سے ابھرنے والے علامات میں توصیف تبسم کے ہاں ایک اہم علامت ہوا ہے. کہیں یہ زمانے کی ہوا ہے, کہیں یہ غیر مرئی قوت ہے جو ظاہر سے باطن تک جاری و ساری ہے, لیکن جس کا مفہوم کھلتا نہیں. ہوا عناصر اربعہ کا ایک عنصر ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں. توصیف تبسم کی غزلیات میں ہوا کی علامت کہیں مخالف کے طور پر اور کہیں ہوا کشتیوں کو روانگی کا اذن دے رہی ہے. ہوا کی علامت سے سائنسی مضامین کے نشان بھی نمایاں ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ آخر کو ہم بھی گرد میں تحلیل ہو گئے, آخر کو ہم بھی گرد میں تحلیل ہو گئے, جن راستوں میں کوئی نہ تھا لے گئی ہوا. یہاں دیکھیے ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی طرف اشارہ ہے. حیاتیاتی اجسام اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں. اسے آخرکار اپنی اصل حالت کی طرف جانا ہے, یعنی انسان اگر مٹی سے بنا ہے تو اسے مٹی کے اندر تبدیل ہونا ہے. وہ انسان جو اپنی زندگی کو بیکار اور جدوجہد کے بغیر گزار رہا ہوتا ہے, دراصل وہ اپنی اصل ہی حالت میں ہوتا ہے, یعنی اسے ناکہانی موت لے جا چکی ہوتی ہے. توصیف تبسم کے ہاں ایک علامت بگولا بھی ہے. اچھا یہ ہوا کی ہی ایک صورت ہے, مگر اس سے بھی انہوں نے کئی معنی اخذ کیے ہیں. بقول سعد اللہ کلیم, یہ لفظ زمین اور آسمان کے ملاپ کا سمبل ہے.
مادری اور فطری نظاموں کے حامل قبائل کے ملاپ کا اشارہ بھی کرتا ہے، جمود کے وطن سے تحریک کی آخری میں دکھائی دیتی ہے۔ توصیف تبسم کے ہاں بگولا بکھرنے کی ابتدائی عمل میں ماضی سے جدائی کا دکھ اور مستقبل کے غیر یقینی ہونے کے خدشات اور اس کے علاوہ بگولے کے ساتھ کچھ مافوق الفکری خیالات بھی وابستہ ہیں۔ بگولا وقت کے وسیع تر دائرے میں پھیلاؤ کے باوجود مرکز کے آس پاس گھومتے چلے جانے کا عمل بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کے ہاں پتھر کی علامت بے حسی جمود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں، عجیب لوگ ہیں جن کے بدن ہے پتھر کے، سراغ غم نہیں ملتا کسی صورت۔ ایک شعر دیکھیے، کر دیا شدت احساس نے پتھر توصیف، کوئی روتا ہے تو اب دل نہیں دکھتا میرا۔ توصیف تبسم کے ہاں دریا کی علامت کی کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ وہ موج اور دریا کو بار بار علامتی اظہار میں استعمال کرتے ہیں۔ دریا کہیں انسانی بے بسی، خودی کی تلاش، وحشت، جبریت، تبدیلی کی امید کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ توصیف تبسم کے ہاں دریا کی علامت سے سائنسی مضامین بھی کھلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پلٹ کر آئے گا دریا کی صورت، اسی خاطر تو دریا بہ رہا ہے۔ یہاں کی ویپوریشن کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ دریا کا پانی ایک خاص درجہ حرارت پر بخارات کی صورت میں ہوا کے بل پر بادل کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بادل کا کام پانی برسانا ہے، پانی کو نالیوں، ندیوں، نہروں سے روزو پھر دریا ہی کا جز بننا ہے۔ یہاں ایک شعر اور دیکھیے، دریا بھی ہے یاد کا منظر، یاد رکھو، ڈوب کے پھر ابھرے گا شناور، یاد رکھو۔ یہاں دریا کی علامت کا نشان ارشمیدس کے اصول کی طرف ہے۔ اس کے مطابق پانی میں اگر کوئی شے ڈوب جائے تو اسے ایک خاص طاقت، ابتھرسٹ فورس اوپر کی طرف دھکیل دے گی۔ وہی جسم ڈوبے گا جس کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے زیادہ ہو۔ تاہم جسم کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے زیادہ ہوتی ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر ہوا موجود ہو، لیکن جیسے ہی ہوا نکلے گی تو پانی کی ڈینسٹی برابر ہوگا، پانی کی ڈینسٹی اور جسم کی ڈینسٹی برابر ہو جائے۔ ایک شعر اور ہے، وہ لوگ کیا ہوئے موجوں کے ساتھ بہتے ہوئے، جہاں پہ بہتا ہے دریا کبھی یہاں گھر تھا۔ جغرافیائی علم کے مطابق یہ کائنات تغیر پذیر ہے۔ اس میں جہاں آج سمندر ہے کبھی پہاڑ تھا، خشکی کے جاندار آباد تھے، جہاں خشکی کے جاندار آباد تھے وہاں آج پہاڑ ہے، یہاں کبھی سمندر تھے تو کبھی دریا ہے۔ دریا کی علامت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توصیف تبسم کے ہاں ایک لفظ ایک جامد علامتی نظام کے طور پر سامنے نہیں آتا، بلکہ جدید علامتی نظام کے تحت اپنے نظام اور نشان کو بدلتا رہتا ہے۔ توصیف تبسم کے ہاں آنکھ بھی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بقول جناب مہمان خصوصی خواجہ رضی حیدر، جو احساس اور افکار کے بیرومیٹر کا کام کرتی ہے۔ آنکھ جس سے مطالعہ بھی مشروط ہے اور مشاہدہ کی بو قلمونی کا احساس بھی اتارتی ہے اور افکار میں اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو وہ ستارہ کی علامتوں میں سب سے نمایاں علامت آئینہ ہے، جہاں انسانی تلاش و ترقی کا سفر نمایاں ہوتا ہے۔ آئینہ توصیف تبسم کے کلام میں انانیت پسندی، تنہائی ذات، نمود فن کا استعارہ بن کر سامنے آتا ہے، جس سے زندگی کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مزید حیرت، امید اور بے بسی اور تنہائی کے معنوں میں اس کی حالتیں کھلتی ہیں۔ تاہم علامت نگاری کے عمل میں توصیف تبسم نے اپنے تخلیقی جوہر اور لیاقت سے مکمل استفادہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف اردو شاعری کی روایتی علامتوں کو مٹا، بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی معنویت میں اضافے کے لیے جدید عصری مسائل اور تقاضوں کے مطابق علائم سازی کی۔ کیوں ان کے ہاں علامتی نظام جدید عصری شعور سے مکمل طور پر عبارت نظر آتا ہے۔ فی زمانہ شعر کو اور نئے آنے والے شاعروں میں توصیف تبسم سال استادانہ لب الہجہ اور مقام و مرتبہ رکھے۔ اللہ خالق العظیم سے دعا ہے کہ قبلہ توصیف تبسم کا کوئی اور ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے اور جس کی کبھی کوئی شام نہ۔ بہت شکریہ۔ سب کو اڑا لے گئی، تھے
تھے برگے خشک سب کو اڑا لے گئی ہوا، یارو مجھے بچاؤ ہوا لے گئی یارو مجھے بڑا قائم کر دیا بھائی، واہ 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 واہ، لوٹا نہ کوئی قافلہ رنگو کے ساتھ، کس کس کو سوئے دشت بلا لے گئی، کس کس کو سوئے دشت بلا لے گئی ہوا، ہر شاخ سر کو پیٹ کے ایک بار رہ گئی، ہر شاخ سر کو پیٹ کے ایک بار رہ گئی، کس کو خبر درخت سے کیا لے گئی، کس کو خبر درخت سے کیا لے گئی ہوا، جو سر بلند تھے انہیں پھینکا ہے خاک پر، جو سر بلند تھے انہیں پھینکا ہے خاک پر، جو خاک پر تھے ان کو اٹھا لے گئی، جو خاک پر تھے ان کو اٹھا لے گئی، کافی سے کتنا بڑا کام لے لیا بھائی، مٹی سے رنگ شاخ سے پتے گلوں سے دور، مٹی سے رنگ شاخ سے پتے گلوں سے دور، جو بھی ہوا کے ساتھ گیا لے گئی ہوا، جو بھی ہوا کے ساتھ گیا لے گئی ہوا، آخر کو ہم بھی گرد میں تحریر ہو گئے، جن راستوں میں کوئی نہ تھا لے گئی ہوا، اور پتجھڑ میں شاخ شاخ تھی تلوار کی، حیرت ہے خود کو کیسے بچا لے، حیرت ہے خود کو کیسے بچا لے۔ حضرت توصیف تبسم کی غزل کے حوالے سے کرنے کے لیے میں بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ بہت محترم جناب ڈاکٹر عابد سیال صاحب سے ملتمس کو تشریف لائے، بہت عمدہ شاعر اور بہت عمدہ شاعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان مسلم اکرام، بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہے میرے لیے کہ میں اس آج کی محفل میں موجود ہوں، اور مجھے کہا تھا سائل نے کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں اسٹیج پہ بیٹھوں، توصیف صاحب کے لیے ہے، میرے ساتھ یہاں موجود ہے، اچھی بات کریں گے مجھ سے زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عہد کے بڑے آدمی کو پہچاننا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے، ہم قرض بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے وہ شاہ نظامی صاحب نے، ان کے ادارے نے توصیف صاحب کو پہچانتے تو ہم سب ہیں، لیکن ان کے لیے تقریب منعقد کی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور توصیف صاحب کی شاعری کے بارے میں مدت سے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ لکھا ہے بہت اچھا نہیں۔ جب تک میری آواز آتی ہے تو سب تو ٹھیک ہے، باقی جب آواز نہ ہے تو اس وقت میں ویسی باتیں کروں گا جیسی آواز ہے تو اس وقت کروں گا۔ شہر میں ہر طرح کے آپ جانتے ہیں شاعر ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو جدیدیت کے شعر سننے ہوں تو اس کے شاعر بھی موجود ہیں، آپ کو کلاسیکیت کے شعر سننے ہوں اس کے شاعر بھی موجود ہیں، ترقی پسندی والے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں، فلسفے والے لوگ، مارکار جدیدیت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی کبھی اگر آپ کا دل کرے کہ آپ صرف شاعری سنیں، اس کے لیے میرے خیال میں سب سے بہتر چوائس توصیف صاحب ہوگی۔ تو شاعری ہے، انہوں نے کچھ جملے سیدھے کرنے کی کوشش کی ہے، 12-14 جملے ہیں، 12 اور شعر ہیں توصیف صاحب۔ تو بعد میں نے ان کو پڑھا ہے تو ایسا لگا کہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے، لیکن ایسے ہی میں لکھ سکتا ہوں، تو آپ فرمائیں جیسے بھی لگا۔ توصیف تبسم ہمارے عہد کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کی شاعری وہ توجہ حاصل نہ کر سکی جس کی وہ دراصل مستحق تھی۔ اس کی وجوہات متعدد ہیں جن پر مفصل لکھنے کی ضرورت ہے، تاہم ایک اشارہ اس جملے سے مل سکتا ہے جس سے زمین علی دولایونی نے توصیف تبسم کے مجموعہ شعر کوئی اور ستارہ کا دماغہ آغاز کیا ہے کہ توصیف تبسم کا المیہ یہ ہے کہ پرانے لوگ اسے نیا اور نئے لوگ اسے پرانا کہتے ہیں۔
इस तासुर की बुनियादी वजह यह है कि तौसीफ तबस्सुम की शायरी का मजमूई मिजाज खारजी से ज्यादा दाखिली नुबरत की तरफ मायल है। यह खूबी एक तरह का हिजाब भी है। इस नौ की शायरी कारी और शायर के दरमियान कायम होने वाले मुकालमे में किसी शर्मीली महबूबा की तरह इब्तदाई पेशरफ्त की जिम्मेदारी खुद से ज्यादा कारी पर डालती है। अगर कारी इस मरहले को अबूर कर ले तो फिर इस शायरी के गुण उस पर ऐसे खुलते हैं कि इसकी असीरी के सिवा कोई राह सुझाई नहीं देती। इस शर्मीली महबूबा के पास अगर फ्लर्ट मिजाज कारी को लुभाने का कुछ ज्यादा सामान मौजूद नहीं तो ये इसकी तरजीह भी नहीं। इसे आशिक सादिक दरकार है जो चहक से ज्यादा महक की तरफ तवज्जो करने वाला। मुआसिर शेरी मंजरनामे में तौसीफ तबस्सुम का शुमार गिनती के उन चंद शायरों में है जो जदीद अहद की पेचीदगी को गजल की जुबान में ढालने की कुदरत और सलीका रखते हैं। इस जुमले का मतलब ये है कि इस शायरी इस मामले का बयान जो है वो तो सबके यहाँ मौजूद हो सकता है, लेकिन उस मामले को गजल की जुबान में ढालना जो काम है वो एक अलग से काम है जो तौसीफ साहब के यहाँ। उनके ऐसे शेर मुआसिर गजल के शायरों को गजल के करीने की मिसाल के तौर पर देखने चाहिए। गिरियाए शब्द सरे गुलजार जरा और खैर, हम भी चलते हैं अभी फूल जरा नम हो जाए, खुला कि खुद ही चमकते हैं रेत के जर्रे, पसे गुरूब भी रोशनी है तीलों, खिरत है बहर ठहरती नहीं शरीक कोई, वो मौज मौज उभरता तो है दलीलों में। तौसीफ तबस्सुम की शायरी का जहान उन्हीं तबई अनासिर से मिलकर बना है जिनसे वजूद पजीर होने की खबर हमारे इस जहान के बारे में मिलती है, यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी। तहम इनमें से दो अनासिर निस्बतन खफी हैं और दो मुकाबलतन जली। खाक और हवा से मुतल्लिक तमसालों के अशार भी उनके यहाँ बहुत उम्दा हैं, लेकिन जो बहार उनके यहाँ आग और पानी ने पैदा की है उसकी धज अलग है। उनकी शायरी की लफ्ज़ियात तमसालों और मनाज़िर का बेशतर हिस्सा इन्हीं दो अनासिर का पैदा करता है। आग के दो असर हैं, एक हरारत और एक रोशनी। हरारत के असर को उन्होंने पानी के साथ मिला दिया है, जिससे उनके यहाँ जलने और भड़कने की बजाय सुलगने की कैफियत पैदा होती है। रोशनी का असर उनकी शायरी पर इस कदर ज्यादा है कि उनकी शायरी रोशनी के साये में पली बड़ी महसूस होती है। जुमला अच्छा है। रोशनी का असर उनकी शायरी पर इस कदर ज्यादा है कि उनकी शायरी रोशनी के साये में पली बड़ी महसूस होती है। रोशनी की मौजूदगी से रंग ज़ाहिर होते हैं, ये रंग उनकी शायरी के मंजरनामे में जगमगाते हैं। अब इन रंगों को देखने के लिए आंख भी चाहिए, सो उनके यहाँ रोशनी, रंग और आंख और साथ उनके दीगर मुताल्लिकात की इस कदर फरावानी है कि रंग का बाजार खुला हुआ लगता है। ये रंग गहरे भी हैं, हल्के भी, शोक भी हैं, धीमे भी, और साथ साथ उनके ऐसा होने की वजूहात भी है। सिर्फ तेरे लबो रुख की नहीं तस्वीर चमन, मेरे भी गम के कई रंग खिजा में होंगे। अजीब रंग थे दिल में जो आंसुओं में न थे, पसे मिजा थे वो चेहरे के चिलमनों में न थे। और ये शौक कहता है कि हर जिस्म को सजदा कीजिए, शौक कहता है कि हर जिस्म को सजदा कीजिए, आंख कहती है कि तूने अभी देखा है। पानी के अंसर से तौसीफ साहब की शायरी, आंख कहती है कि तूने अभी देखा है। पानी के अंसर से तौसीफ साहब की शायरी में नम का असर पैदा। इस नम की एक जिहत इस शायरी में भीगने और भिगोने की कैफियत पैदा करती है, और दूसरी तरफ इसके रस से भरा होने का एहसास दिखाती है। नम उनकी शायरी में आंसू से समुद्र तक का फासला तय करता है, जिसके रास्ते में गिरिया भी आता है और बारिशें भी, मौजों की रवानी भी है और तूफानी भी, नदी का बहाव भी है और दरियाव का बिखराव भी। गिरिया उनके साथ साथ उनके गम गुसारों के दामन भी नमनाक करता है। तूफानी और तरातुम से
ان کی طبع کی جولانی سامنے آتی ہے جو ان کے شعری منطقے میں بے کناری پیدا کرتی ہے۔ چشم زمانہ تھی نگراں توصیف کہاں کھل کر ہوتے، کنجے چمن اور بھیگا دامن دونوں تھے ہم درد بہت۔ دل کا پہلو میں تو کہتے تھے تمنا کیا ہے، اب وہ آنکھوں میں تلاطم ہے کہ دریا کیا ہے۔ آنکھیں ہیں کہ راہ گزارے سیلاب، دل ہے کہ ڈوبتا مکان۔ توصیف صاحب کی شاعری کی ایک غالب صفت اس کی لطافت، وہ لفظ کو آپ گینے کی طرح پکڑتے ہیں۔ یہ ایسی گرفت ہے جس میں جس قدر نزاکت اور احتیاط ہے اسی قدر استحکام بھی۔ ان کے کنائے ایسے دل پذیر ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انہوں نے جس جس شے کو جس جس نام سے پکارا ہے اس کا اصل نام بدل کر وہی رکھ دیا۔ ہر کھڑکی میں پھول کھلے ہیں پیلے پیلے چہروں کے، کیسی سرسوں پھولی ہے کیا ایسے بے گھر جاؤ گے۔ رستوں میں امڑتا ہوا پھولوں کا سمندر، حیران ہوں کس طرح سمایا ہے گھروں میں۔ کلی خمار کے عالم میں کسمساتی ہے، کھلی ہے آنکھ مگر نیند کا اثر ہے بہت۔ اس شاعری میں ایک اور آہنگ بھی ہے جو قدرے بلند ہے، اس کی موجودگی کم ہے لیکن جب ایسا شعر آتا ہے تو نرمی، ملائمت اور بلاوٹ کی فضا میں ایک چھناکا پیدا ہوتا ہے۔ اس رنگ کی موجودگی شاعر کے باطن میں اس لہر کو دریافت کرنے میں معاون ہے جو برگشتگی اور احتجاج سے عبارت ہے، اور جسے شاعر اکثر ضبط کے سلیقوں اور تہذیب کے کرینوں سے راہ دیتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ چھلک اٹھتی ہے۔ بس ایک دھماکہ کہ رات کی سرحدوں کا کچھ تو سراغ پائیں، بس ایک چنگاری چاہتا ہو فتیلہ آفتاب جیسے۔ گرد آلود دریدہ چہرہ یوں ہے ماہ و سال کے بعد، جیسے فلک بارش سے پہلے، جیسے زمین اونچاڑ کے بعد۔ وہ اپنی شاعری کا خطبہ اپنے نام پر ختم کرتے ہیں۔ بعد اپنے اب کون بھلا یا آئے گا، اپنے نام پہ ختم یہ خطبہ ہم نے کیا۔ سو گفتگو بھی اسی تعصب پر ختم کرنا مناسب ہوگا کہ ان کے بعد ان کے رہ جانے والے مضامین سمیٹنے والا، ان کے دستے ہنر سے مس ہونے کی حسرت رکھنے والے کنایوں کو برتنے والا، ان کی لطافت ذوق کے نواح میں بار پانے والے لفظوں کو پناہ دینے والا اور کون ہوگا۔ اے میرے ناگفتہ شیرو، یہ تو بتاؤ میرے بعد کون سے دل میں قرار کرو گے، کس کے لفظ سے ادا ہوگے۔ اپنا مکمل شاعرانہ حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، اپنی جانب سے شکر گزار ہوں۔ اور اب حضرت توصیف تبسم کی جو مذہبی شاعری ہے، ناز، سلام، اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جناب ایسے ڈاکٹر ارشد محمد شاہ صاحب آپ سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور توصیف صاحب کی مذہبی شاعری کے حوالے سے۔ مہمانان گرامی، معزز سامعین، ابھی ڈاکٹر عابد سیال اپنی خوبصورتی سے ڈاکٹر توصیف تبسم کی شعر جہاد کا ایک بہت عمدہ تعارف پیش کر رہے تھے اور اتنے اچھے سے میں خوشی خدا میں ہوں۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ توصیف صاحب ہمارے عہد کی آگو ہیں اور انہوں نے جس درجے کا کلام اور جس سطح کی شاعری کی ہے اس کا مجھ جیسا طالب علم حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ان کے نام جیسا ابھی ڈاکٹر عابد صاحب بتا رہے ہیں
کہ لفظ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اشتہارے اور کنائے اور تمثیلیں ان کے ساتھ سفر میں ہیں اور حاکمانہ اور ایک دسترس کے ساتھ، ایک مہارت اور کاریگری اور ہنر مندی کے ساتھ وہ تہذیب سخن کے صحیح عارف ہے. اور یہ عرفان واقعی بھی ہے اور کسبی بھی. ان کی ساری زندگی اسی اونچی اور اسی دیار میں بسر ہوئی ہے. حاضرین گرامی، مجھے صاحب نے چونکہ ان کی مدیہ شاعری، مدیہ اور انادیہ اور سلام کے حوالے سے بات کرنے کا کہا تھا، اور میں تو اس شاعری کو دیکھتا ہوں جب اس میں بھی متخیلہ کے پڑھ کھلے ہیں. شعر، نعت کے شعر اور ہم کے اشعار اور سلام کے اشعار میں وہ کرینے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں. اور وہ ہمارا یہاں بہت نعت لکھی جا رہی ہے اور تواتر اور تسلسل کے ساتھ لکھی جا رہی ہے. اس میں یقیناً مودت اور احترام اور محبت کے سارے رنگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ شاعری کم نمود کرتی ہے جو توصیف صاحب کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور انہوں نے اس ایقان کو اور اس ایمان کو اور اس مودت و عقیدت کو اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈالا ہے. اور وہ چمک اٹھے ہیں، وہ شعر چمک اٹھے ہیں، وہ خیال اور وہ جذبے چمک اٹھے ہیں. وہی بات جو صدیوں سے نعت کے شعراء دہرا رہے ہیں، وہی بات جو صدیوں سے لوگوں کی زبانوں پر رقص کرتی رہی ہے، اسی بات کو بالکل ایک نئے زاویے کے ساتھ پیش کر دینا یہ ہنر کا بہت بلند مقام ہے. یہ معراج سخن ہے. اور وہ توصیف صاحب جیسے چند لوگوں کے کام ہمیں پورے کمال کے ساتھ، پورے جمال کے ساتھ، یعنی انسانی ادراک اور احاطے میں یہ نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مد و ثنا کر سکے، وہ توصیف و تعریف کا حق ادا کر سکے. جس کا مداح، جس کا وصاف اللہ کریم ہو، اس کا انسان نہیں کر سکتا. لیکن جو شعر کی رفت ہے، جو شاعری کا بلند ترین منصب ہے، وہ نعت میں اتارنا بھی بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے. وہ آپ کو اگر اردو شاعری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور نعت کے سفر کو اور مدیہ ادب کے اس سارے سفر کو، تو محسن کاکوری سے پہلے ہم تمام شعراء کے ہاں وہ رنگ دکھائی دیتا ہے، محبت کا، وہ عقیدت کا، وہ احترام کا. اور ہندو شعراء نے بھی، یعنی مسلمانوں کی تقلید میں یا اسے روایت کی پاسداری میں نعتیں بھی کہی ہیں اور ہم کے اشعار بھی کہے ہیں. لیکن محسن کو پہلا شاعر ہے جہاں پر تخیل اپنی تمام تر جولانی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اقبال نے اور ہمارے چند بہت نمایاں جن کو باقاعدہ ہم نعت کو شاعر نہیں بھی کہتے، ان کے ہاں نعت اور سلام کی وہ رنگ اپنی تمام تر تجمل کے ساتھ، اپنے تمام تر شداد و شکوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. لفظ جیسے پرویا ہوا ہو، اور اس میں جو تمثالیں آپ دیکھیں تو اتنی عمدہ کہ وہ دامن کش دل ہیں، اور وہ جو مناظر کو پیش کر رہے ہیں وہ ہزار بار لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ایک شہر نو، ایک نئی بستی کا جو ہے وہ رنگ ہمارے سامنے جلوہ دار ہوتا ہے. میں نے کچھ 2-3 شعر نوٹ کیے ہیں، اور شعر تو ان کے سارے بہت مثالی ہیں، اور انہوں نے جذب و شوق کی اس صدا کو اپنی شاعری میں. لیکن آپ دیکھیے کہ نعت کا وہ روایتی سفر جو چل رہا ہے، اور اس میں تمام اصحاب مفاضل اپنے تمام تر جذب و شوق کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں استعارے کی جلوہ گری بھی ہے، اس میں تشبیہ اور استعارہ کے رنگ بھی ہیں، تمثال بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم کا یہ شعر ہم پڑھیں گے، تیری جستجو میں نکل پڑے، کبھی رک گئے، کبھی چل پڑے، وہی فاصلہ وہی راستہ، کئی راستوں میں بٹا، وہی فاصلہ وہی راستہ
محمل زردار میں خوبان خیال، کہیں مستور کہیں چہرہ کشا ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو وہ ساری تفہیم نہیں ہو رہی. یہاں تو ایک نئے دریچے کا، ایک نئے دروازے کا وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور نئے خیال اس کے ساتھ دوڑتا ہے. نعت کا شعر دیکھیے کہ نہ پہنچے اس درد لا دوا تک جو خود دوا تھا، نہ پہنچے اس درد لا دوا تک جو خود دوا تھا، فغاں کہ ہم لوگ کام آئے ہمیں جہاں کے. نہ پہنچے اس درد لا دوا تک کہ جو خود دوا تھا، فغاں کہ ہم لوگ کام آئے ہمیں جہاں کے. نعت کا شعر. اور دیکھیے کہ شکو جس نے دیا بادیا نشینوں کو، اسی نگاہ کا صدقہ ہے زندگی کا دوا. اور وہ آسمان کی صورت ہے ہر زمین کے لیے، وہ راز خلقت ہستی وہ مانی الہام. اور خاک خابیدہ میں بیدار نمو کی صورت، خاک خابیدہ میں بیدار نمو کی صورت، تابت نظر ہستی برستا بادل. ایک وہی رحمت عالم ہے کرم سے اس کے، ایک وہی رحمت عالم ہے کرم سے اس کے، پھول باغوں میں مہکتے ہیں ہرے ہیں جنگل. یہ نعت میں یہ موضوعات اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ لوگوں نے پیش کی ہیں، لیکن جس دھج کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ، جس رعنائی کے ساتھ توصیف صاحب کے ہاں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کا وہ سفر یا نواسۂ رسول اور واقع کرب و بلا پر جو ان کے اشعار ہیں، آپ وہ دیکھیے کہ بسی ہوئی تھی ہوا میں لہو کی باس بہت، بسی ہوئی تھی ہوا میں لہو کی باس بہت، اسی لیے تو پریشان ہوئی. سلام کا شعر اور ایسے رنگ کے ساتھ کہا گیا ہے جس پر سارا دن گفتگو کی جائے تب بھی کم ہے. کس کی دعا سے گونجتی ہے خاموشی تیری، مہمان ایک رات کا ہے کربلا ہے کون. اور وہ نقش کیا تھا جسے دستے مصلحت جو نے مٹا دیا تو صداقت کا استعارہ ہوا. سلام اور نعت کے یہ اشعار جو میں نے ایسے بات کی سماعت کی نازل کی ہیں، یہ جہاں وہاں سے میں نے دی. ان ساری نعتوں میں سلسبیل پورا آپ اٹھا کر دیکھیں تو شروع سے آخر تک یہی موت جو ہے، یہ شاعری کی جو تہذیب ہے، یہ ہمیں خرام آمادہ دکھائی دیتی ہے. اور ہر شعر آپ کو باقاعدہ روکتا ہے کہ یہ نعت میں اس طرح سے تخیل اپنی جولانی دکھا سکتا ہے، نعت میں لفظ کا یہ دریچہ بھی کھول سکتا ہے، یہ تمثیل اور یہ منظر بھی ایک نعت کا شاعر دکھا سکتا ہے. تو بہت ساری باتیں میں اس میں کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ بہت سارے ہمارے معزز مہمان ہیں جو مجھ سے بہت بہتر باتیں کریں گے، تو میں ایک تو توصیف قاسم صاحب کی اس 95ویں سالگرہ پر کی خدمت میں تحریت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور ساحل نظامی صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے خوبصورت انسان اور ایسے اپنے عہد کے بہت ممتاز، بہت نمایاں، بہت منفرد شاعر اور استاد شاعر ڈاکٹر توصیف قاسم کے لیے اس شام محبت کا اہتمام کیا ہے. میں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے اور توصیف صاحب سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا. بہت مہربانی. میرے اگلے مہمان نظم پہ بات کرنے کے لیے، نظم کا ایک بہت ہی مختصر حوالہ، ان کی آمد سے پہلے میں توصیف صاحب کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. تیری دیکھی نظم. کہیں پانیوں میں پڑا ہوا
मैं वो एक संगे सियाह जिसे मौसमों की खबर नहीं, जिसे चांदनी में छुआ नहीं, कहीं पानियों में पड़ा हुआ मैं वो एक संगे सियाह हूँ जिसे मौसमों की खबर नहीं, जिसे चांदनी में छुआ नहीं। मेरे जहन पर, मेरे जिस्म पर वो जो एक गहरा निशान था उसे सब्ज काई ने भर दिया। मेरे जहन पर, मेरे जिस्म पर वो जो एक गहरा निशान था उसे सब्ज काई ने भर दिया। मगर एक चादर आब है मेरे सर से पांव तलक खींची, मगर एक चादर आब है मेरे सर से पांव तलक खींची जो बुला रही है बदन मेरा। कोई काश मुझको निकालता, कोई हाथ मुझको उजाड़ता, मेरे नक्श सारे उभारता, मुझे नीम रुख पे तराशता। डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम साहब की नज़्म के हवाले से करने के लिए मैं जदीद उर्दू नज़्म का बहुत मोतबर नाम, बहुत मुस्तनद हवाला मखदूम करम जनाब डॉक्टर बड़ी अहमद साहब से तशरीफ लाए। मोहतरम ख्वाजा साहब, जनाब सदर महफिल, आपको खुशामदीद और आपको मुबारक हो, हमें मुबारक हो कि आप एक यादगार तकरीब की सदारत ख़वातीन और हज़रात, यूँ तो हम लोग सारे बहुत सारी तकारीब में आते जाते रहते हैं, हमारा काम ही शायद ये है, लेकिन बहुत कम तकारीब ऐसी होती हैं जिसमें साहिब शाम या साहिब महफिल बावजूद शिरकत ना कर सकें, जिनके एजाज में ये महफिल है, लेकिन जॉब दर जॉब लोग आए, ये बहुत कम होता है। और ये लिटमस टेस्ट भी है, ये लिटमस टेस्ट है कि साहिब शाम मौजूद नहीं है और आप देखिए क्या क्या चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। शुएब साहब ढंग से आप आए, आप अदर जाफरी साहब किसी महफिल में नहीं आते, वो वहाँ तशरीफ रखते। तो ये बरकत है एक बड़े शायर की, एक अहद साज शायर की, यही बरकत होती है। अल्लाह ताला उनका साया हमारे भाई थे, हमें उनसे सीखने की तौफीक अता फरमाए। मेरी खुशकिस्मती है कि जब आसमां तले आप 2019 में उनकी मुंतखब कुलियात है, तो तौसीफ साहब नस्ल नज़ीर तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक की किताब मुझे अता की, तो जो मैं अपनी लाइब्रेरी में अक्सर देखता रहता हूँ। जन्नत निगाह है मेरे लिए, उनका सलाम। यहाँ पे ये बात भी करनी चाहिए कि एक साहब से मैं कह रहा था कि तौसीफ तबस्सुम साहब हमारे सीनियर तरीन, आला तरीन और महबूब तरीन शायर। तो उन्होंने कहा उनकी तकारीब तो बहुत कम होती है, इसकी क्या वजह है? वो पेशा पर जो तकारीब करवाने वाले हैं उनकी मसरूफियात ही बहुत ज्यादा है। वो असातिज़ा की तरफ उनका ध्यान उस वक्त जाए जब बर्मिंघम से आए हुए मुमताज शायर, अमेरिका से आई हुई शानदार शायरा के एहसास सबको, तभी वो आएंगे ना असातिज़ा की तरफ। लेकिन असातिज़ा के गिरफ्तार आते हैं, ये देखिए सामने बैठे आसमान से आप। मुझे एक और आजाद भी हासिल है कि मुझे उनकी शफकत बड़े अच्छे से मुयसर है। ये वो बरकत है जिसकी वजह से 4 लफ्ज़ कर लेता हूँ। मुझे वो हमेशा अपने मेरे जो बुजुर्ग थे उनकी तरह
کے جو مختلف پورشن ہیں اس میں پہلے عبارت کا پورشن ہے تقریباً 50-60 صفحات پر صرف حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، سلام 50 سے اوپر صفحات ہیں. اگر آپ دیکھیے نیک آدمی ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ان کا غزلوں کا جو پورشن ہے جگر لس لس اور ایک عنوان رات کرائے، یہ ان کی نظموں کا حصہ ہے. اس میں ان کی نظمیں تو ہم لوگ جو نظم کے طالب علم ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نظمیں پڑھیں تاکہ ہمیں نظم لکھی جائے. تو میں ان کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مختصر نظم، اس سے آپ اندازہ لگائیے. نظم کا عنوان ہے تماشا. عجب شوقدار تھا جس نے بڑے چوک میں ان لوگ کے خنجر سے خود اپنی آنکھیں نکالی، ہتھیلی پہ رکھی ہوا میں اچھالی، تو ہر سب سے شور تحسین اٹھا، زبان لوتھڑے کی طرح تھم نیچے جب کشتری میں گری آ گری اور بدن پر کشیدہ لکیروں سے قطرے لہو کے ٹپکنے لگے. تو تماشا یہ آنکھیں تماشا بنی دیکھتی تھی، مگر شام کو جاتے سورج نے جب اپنی ساری سکن پوٹلی کر کے کاندھے پہ رکھی تو وہ چوک خالی پڑا تھا. سبھی اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے تھے، مگر ان کے لب دوست آتے، کسی کے بھی چہرے پہ آنکھیں نہیں. یہاں نظم کے شعراء کرام موجود ہیں، نظم گرو نظم کے بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں کوئی نقط و نظر کا نہیں ہوں جیسے ہم شاید کرتے ہیں، لیکن ایک بات پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر غزل کا حسن کی مائیت ہے تو نظم کی سب سے بڑی خوبی اس کا ابلاغ. وہ نظم نہیں ہے جس میں ابہام اس کا پردہ بنا کر ہم آج کل نظم گوئی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نظم کا سب سے بڑا عیب تجوید کا مطلب ابہام تو نہیں ہے. ہم تجوید کے پردے میں نظم کی بہت زیادہ بے حرمتی کر رہے ہیں آج کل. یہ نظم اسی لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ نظم کا اطلاق آپ دیکھیے فوری طور پر ہوتا ہے، اور نظم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے. فوری اطلاق کے تماشا گر میں جب تماشا دکھایا تو لوگوں کی آنکھیں نہیں تھی. ایک نظم کا اطلاق لانگ ٹرم ہوتا ہے، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے جو ہمیں چلتا رہتا ہے پرپیچوئل. ایک بڑے نظم گو کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی نظم فوری طور پر ختم نہیں ہو جاتی. جیسے آج تک کے جو گانے ہیں ان کی عمر صرف 1-2 دن کی ہوتی ہے. پرانے سدا بہار گانے جو 60 کے تھے وہ چلتے، تو نظم بھی اسی طرح سے چلتی ہے. تو اس کا لانگ ٹرم افیکٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے. اس کا لانگ ٹرم جو مطلب جو حاصل کرتے ہیں ہم کہ تماشا جو ہے وہ تماشائیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ نظم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تماشا گر تماشے کا جو خام مال ہے وہ تماشائیوں سے کشید کرتا ہے، یہ نظم ہوتا ہے. تو اس طرح کی نظمیں ہیں ان کے اس حصے میں. دوسری خوبی جو میں طالب علم کی حیثیت سے نظم کے بارے میں سمجھتا ہوں نظم نگاروں میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ روح اثر لکھتے ہیں، وہ ماڈل لکھتے ہیں، جو ان کی واردات ہے وہ اس کو لکھتے ہیں. ایک نظم کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نیا عہد نامہ ہے. زمین سخی ہے خیال رکھنا، یہ گل کی پتی جو نرم مٹی میں دب چکی ہے، بہار میں پھر سے خوشبوؤں کا عالم بنے گی. دونوں کے خنجر زمین کے سینے میں دو گے تم تو آنے والی رتوں میں زخموں کی فصل کرتے ہو. 1977 سے کاٹ رہے ہیں، ابھی تک رات کو کاٹتے ہیں صبح پھر ہمارے گھر کے برابر نہیں ہوتی. تو اس فصل کی طرف اشارہ ہے ہمارے سب سے سینئر شاعر کا. روح اثر ہم اگر نہیں لکھیں گے تو مناسب کریں گے. ہم اگر کرافٹ کی شاعری کرتے رہیں گے یا شوردہ باری دکھانے کے لیے تو شاعر کے پاس بڑے بڑے ٹولز ہوتے ہیں، وہ بدل میں دکھا رہے ہیں.
لیکن ہم کو یہ فرق پڑتا ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جو ہماری واردات ہے، اگر ہم اس کو نہیں لکھیں گے تو ہم بحثیت شاعر اور بحثیت دانش پر اپنا پروردار نہیں کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، شاعر جو ہیں ان کی بنیادی جو محبت ہے اس وقت لاکھ ان کا بدل ہے، لیکن جب وہ نظم کہتے ہیں تو نظم کہا کراتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے، بہت سے رنگ ہیں ان کی نظموں میں، جس طرح میں نے 2 نظمیں آپ کو پیش کی، اسی طرح ان کی بات نظموں میں ظریفانہ رنگ ہے، ایک شوخی ہے، ایک شگفتگی ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر جو شاعر ہیں وہ بڑی سوگوار شاعری کرتے ہیں، ہمارا جو عمومی سماجی مزاج ہے وہ بھی سوگوار ہے، نفوست سی کاری ہوتی ہے، دیکھا جائے چاروں بغیر یہ ہم موسیقی کے بڑے شاندار لوگ بیٹھے ماروا میں موسیقی بنائیں گے، سونی میں بنائیں گے، اردو میں بھیرنی میں نہیں بنائیں گے، خوشی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے۔ تو آپ دیکھیے ان کی نظموں میں آپ کو شگفتگی بھی نظر آئے گی، ایک مسکراہٹ نظر آئے گی، جیسا کہ ان کے نام وہ اس میں بڑا مسمہ ہے، توصیف تبسم، وہ ایک تبسم ہر کوئی پہنے ہوئے چہرے پہ آپ کو نظر آئیں گی، تو وہ ایک طرح سے تبسم کی توصیف، تو یہی تبسم جو ہے ان کی شاعری میں بھی آپ کو چلتا ہوا بتا۔ یہ آپ دیکھیے مچندر نام، مانگے کی موٹر میں بیٹھا ایک دن ایک مچھندر، خوشی سے آنکھیں پٹ پٹ مارے سر باہر سر اندر اندر، کیسی کیسی باتیں سوچے کیا کیا خیال میں لائے، اور کہ دھن کو سمجھے اپنا اور اسے سمجھائے۔ اس طرح کی نظم شروع ہوتی ہے پھر چلتی ہے آگے سے۔ میں نے صرف اس کا ایک فلیور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ شاعر کو صرف ایک ڈگر پہ نہیں چلتے رہنا چاہیے، شاعر جب تک ورسٹائل نہیں ہوگا تو شاعر کو نہیں۔ فرید رنگ ایک ان کی نظموں کا پورشن ہے، آپ دیکھیے کہ جس طرح میں پہلے کیا تھا کہ نعتوں کا اور حمدیہ کلام کا اور پاک کلام کا ایک بہت بڑا پورشن کتاب کے آغاز میں ہے، اسی طرح ان کا جو نظموں کا پورشن ہے اس میں فرید رنگ ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر کے رنگ میں، یا کہہ لیجیے کہ ان کی عقیدت میں لکھی ہوئی نظمیں وہ بھی اس پورشن کے اندر موجود ہیں۔ پھر ان کی نظموں میں گیت کا رنگ ہے، ہمارے بڑے بڑے شعراء کرام جن میں ہمارے اکابرین خسرو بھی آتے ہیں، کبیر بھی آتے ہیں، نذیر اکبر آتے ہیں، ہم ان کے تطبوں میں ہمیں لکھنا چاہیے ورنہ نظم شاید مکمل نہیں ہوتی، تو ان کے ہاں گیت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ ایک دیکھیے ان کی نظم کٹ ہوتی، گاؤں میں کٹ پتلی ناچی ٹھمک ٹھمک ٹھم ٹھمک ٹھمک، گاؤں میں کٹ پتلی ناچی ٹھمک ٹھمک ٹھم ٹھمک ٹھمک، دور سے دیکھنے آئے بانکے بوڑھے اور اس طرح سے یہ نظم اسٹارٹ لیتی ہے، شروع آغاز کرتی ہے اور پھر چلتی ہے۔ تو اس طرح ان کی جو نظموں کا پورشن ہے اس کتاب میں آسمان دریافت میں، اس میں ہمیں انواع اقسام کی نظمیں ملتی ہیں، اس کے مختلف رنگ ہیں، اس کے مختلف شیڈس ہیں، ایک کہکشاں ہے خیال کی کہ بکھری ہوئی ہے کتاب کے اندر۔ ہم صرف ایک رنگ کی نظم وہاں یا رنگی نہیں، ایک ورق کی نظمیں نہیں ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں، بلکہ اس طرح ریڈ رنگ کی ہیں، الٹرا وائلٹ کی ہیں، وہ پاپوں سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، دھڑک سے باہر کی شاعری کی ہے۔ تو ایک استاد خواہ غزل کہے یا نظم کہے، اور استاد بھی اگر توصیف تبسم جیسا، تو ان کے دل کے گوہری سے جو بھی لفظ نکلیں گے موتیوں کی طرح ہوں گے اور آبدار ہوں گے ہمارے، ہمیں دور سے ان کی جھلک نظر آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان موتیوں سے روشنی کشید کریں اور اس روشنی میں ہم بھی لکھنا سیکھیں۔ بہت میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کے لیے اردو ادب کا بہت بڑا نام
کہ اس محفل میں ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے. ایک بڑی شخصیت ایک بڑی تہذیب سے وجود میں آتی ہے. کمزور، پسی ہوئی، کچلی ہوئی، درماندہ تہذیبیں بڑی شخصیات پیدا نہیں کر سکتی. توصیف تبسم صاحب اس تہذیب کی آخری نشانیوں میں سے ہیں جو کبھی ہماری پہچان تھی، ہماری شناخت تھی، ہمارا حال تھی. اب صرف ہمارا ماضی ہے، اور ماضی بھی ایسا کہ ہم بدقسمت قوم اس پر فخر کرنے کی بجائے شرمندہ ہوتے رہتے ہیں. کسی قوم کی اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے درخشاں ماضی پر ناز کرنے کی بجائے افسوس کر رہے ہیں. ایک بڑا شاعر، ابھی شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بہت عمدہ گفتگو تمام احباب کے اور سینئرز نے، اور سیاد صاحب نے بہت ہی اچھا اس کو پڑھا. ایک اچھا شاعر، ایک مشاق شاعر تو ایک عام زندگی سے پیدا ہو سکتا ہے، ایک عام شخصیت سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑا شاعر ایک بڑی شخصیت سے ہی پیدا ہوتا ہے. بڑی شخصیت کے بغیر کوئی شخص بڑا شاعر نہیں ہو سکتا. توصیف تبسم صاحب کیوں بڑے شاعر تھے اور ان کی شخصیت کیوں بڑی شخصیت تھی، اس پر ہمیں ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ہماری تہذیب کی بہترین صورتوں کا مجسم اظہار ہے. جب ہم کسی تہذیب کو یا کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے بہترین مظاہر کو ہی سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں، ورنہ ہر تہذیب میں پست عناصر بھی موجود ہے، اس میں درماندہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اس کی شناخت نہیں ہوتی. وہ جو فن پیدا کرتی ہے، جو فنکار پیدا کرتی ہے، جیسے افکار پیدا کرتی ہے، وہی فنکار، وہی افکار، وہی فن کی جو اعلیٰ ترین صورتیں ہیں اس تہذیب کی علامت اور اس کی شناخت بن جاتی ہے. تو ہماری تہذیب کی وہ کون سی علامتیں تھیں جنہوں نے توصیف تبسم کی صورت میں اپنا اظہار پایا؟ چند ایک بات جو میرے ناقص ذہن میں آئی، ان میں مسلسل اضافہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر توصیف تبسم صاحب سخن شناسی نہیں، سکوت شناس. سخن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص سکوت کی گہرائی کو نہ سمجھے، جب تک کوئی شخص یہ نہ جانے کہ سکوت میں کیا چیز پیدا ہو، اس وقت تک سخن کا کمال کو حاصل نہیں کر سکتا. پھر ایک چیز ہے فن کی روح جو جاگتی ہے خلوت کے اندر. ابھی یہاں اس بات کا اظہار ہوا کہ ان کے بارے میں غیر رسمی طور پر بھی ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ان کے بارے میں محفلیں نہیں سجائی گئی. غالباً اس میں کچھ ترجیح ان کی اپنی بھی ہوئی، کیونکہ جو خلوت نشین لوگ ہوتے ہیں وہ خلوت کو جس طرح پرائیویٹائز کرتے ہیں اور جس طرح اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، اس خلوت نشینی میں اور اس خلوت گزینی میں خلل بھی برداشت نہیں کرتے، اور خلوت میں ہی ہمیشہ بڑے افکار اور بڑے اسرار پیدا ہوتے ہیں. محفل آرائی میں انسان محفل کو خوش کر سکتا ہے، محفل آرائی میں فوری توجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بڑے یاد رہ جانے والے افکار اور خیالات ہمیشہ خلوت میں ہی انسان پر وارد ہوتے ہیں. مکالمہ جو ایک چیز ہے جس میں ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکالمے کے لیے کسی تو کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن مونولوگ بھی ایک مکالمہ ہے. وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے من اور تو دونوں ہی اپنے اندر سمجھ کر جان کر اس سے جو مکالمہ ہوتا ہے اس سے ایک بڑا فن جنم لیتا ہے. تو ہماری یہ تہذیب جن لوگوں بڑے لوگوں کو جنم دے رہی تھی وہ اس طرح کے مونولوگ کے عادی تھے، اس طرح کی خود کلامی کی عادی تھے جس میں خود ان کا اپنا آپ بھی ان کے سامنے غیر بھی صورت بیٹھ جاتا ہے اور پھر من و تو کا مکالمہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو جس کی طرف ابھی ڈاکٹر وحید احمد نے ایک اور حوالے سے اشارہ کیا، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. ہم اب جس تہذیب کے عادی ہیں یہ شارٹ ٹرم کی تہذیب ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شارٹ کٹ کی تہذیب ہے. ہمیں ہر چیز کے لیے مختصر راستے کی تلاش ہے.
कामयाबी के लिए, शोहरत के लिए, नामवरी के लिए, पहचाने जाने के लिए, वो मुख्तसर रास्ता का कितना ही गलीज क्यों ना हो, हम उसको तरजीह देते हैं। लॉन्ग टर्म को इख्तियार करना सब्र और तहम्मुल का मुतकासिर, और सब्र और तहम्मुल किसी गहरी और बड़ी शख्सियत में ही पैदा होता है। ये वो खुसूसियात हैं जो बड़ी बहुत मुश्किल से पैदा होती हैं और जिनके लिए तहजीबी और शख्सी तरबियत की जरूरत है। हमारी तहजीब ने ऐसा वो कारखाना ही बंद कर दिया है जिसमें इस तरह के लोग जन्म लेते हैं। वो माहौल ही पैदा खत्म हो गया है मौजूदा तहजीब में, जिस तहजीब के हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिसमें हम मौजूद। एक और चीज जिसका मैं हवाला देना चाहती हूँ वो है सतहियत। हमारा मौजूदा अहद सतहियत, सुपरफिशियल चीजों का है। हम हर चीज में सतह पर रहने पर खुश हैं और सतह पर ही तैराकी करते हैं, सतह पर ही उछलते कूदते हैं, सतह पर ही अपने तमाशे दिखाते हैं, सतह पर ही अपनी हुनर की नुमाइश करते हैं और सतही नारों से, खोखली बातों से, खोखली तारीफों से, और अभी जिसकी तरफ साहिल ने इशारा किया कि तहसीन नाशनास से खुश होता है। जब हम इन चीज़ों पर मुतमईन और काने हो जाते हैं तो फिर हम वो उस गहराई में उतरने का वक्त ही नहीं अपने अंदर पाते जिस गहराई में उतरकर जिंदगी के असरार की बिलमुकाबिल होता है। तौसीफ तबस्सुम साहब की शख्सियत भी और उनकी शायरी भी कायनात के बड़े सवालों की बिलमुकाबिल। उन्होंने बुनियादी और मुख्तसर मुद्दत के छोटे, फौरी तौर पर समझ में आने वाले, फौरी तौर पर फायदा देने वाले पहलुओं से गुरेज इज्तनाब किया है। उनके सामने कायनात, मैं तो उनकी शायरी देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी प्लानिटेरियम में बैठी, महफिल कौन मकाम है और उसमें इस कायनात के जितने भी मज़ाहिर हैं, वो सितारे हैं, महफिल अंजुम है, माह अंजुम है, वो फितरत के मज़ाहिर हैं, बड़े बड़े समंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, ये सारे अब कलाम करते हुए महसूस होते हैं। शायद इनसे कम किसी चीज़ से मुकालमा करने पर राजी नहीं। शायद के सामने कायनात की बहुत बड़ी और हमगीर वुसअत मौजूद है और उस वुसअत से वो मुकालमा कर रहा है। ये मुकालमा एक बड़ी शख्सियत के बगैर है, एक बड़ी शख्सियत ही है जो इस मुकालमे को जन्म देती है। एक और चीज़ जो मेरे ज़ाती तजुर्बे की भी है, मुझे यकीन है जहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें से बहुत से लोगों ने ये तजुर्बा किया होगा कि उनकी शख्सी हवाले से हम देखें तो उनके अंदर एक इज्ज़ो इंकसार है और अपने आप को छुपाने की अदा है और एक अपने आप को नुमाया न करने की अदा है। अच्छा, ये कैसे पैदा होती है? ये तो हमारे अहद के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये उस एतमाद से पैदा होती है जब इंसान अपने आप को समझ भी लेता है, जब इंसान अपने आप को जान लेता है तो फिर उसके अंदर वो सुकून और ठहराव पैदा हो जाता है, वरना वो उछलता रहता है, हलचल में मुबतला रहता है, इस तरह में मुबतला रहता है। तौसीफ तबस्सुम के यहाँ हालांकि उनकी शायरी में दर्द भी है और उसमें उदास भी है, लेकिन उनके यहाँ हलचल और इस्तराब नहीं है। उनके यहाँ मजबूत फजा एक ठहराव की और एक सुकून की और एक सुकून की है। ये ठहराव और सुकून वो नहीं है जो बेखबरी का होता है, जो अनजान आदमी के यहाँ होता है। ये ठहराव और सुकून वो है जो एक साहिब इल्म और साहिब इरफान शख्स का होता है, जो जिंदगी के असरार से वाकिफ हो जाए तो उसको करार आ जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप सब भी इसी बात से आपने इजहार किया और सब ने, और आप सब भी मुत्तफिक होंगे कि तौसीफ तबस्सुम साहब हमारे अहद का उस अहद का, उस तहजीब का इस्तारा है जिसे अपनाने और जिस पर नाज करते। एक तवील जिंदगी 95 बरस, एक पूरी सदी के नशेब और फराज, उसके उतार चढ़ाव उन्होंने लिखी है। उनकी सिर्फ शख्सियत के शायरी के हवाले से बहुत बात हुई, मगर उनकी किताब बंद गली में शाम जो उनकी यादाश्तों पर मुश्तमिल है, अगर वो किताब में पढ़े तो एक पूरी सदी की तहजीबी, इल्मी और अदबी फजा हमारे सामने बिल्कुल रोशन हो जाती है, जिंदा हो जाती है। हत्ता कि वो फजाएं जिसमें जो उनकी पैदाइश से कबल उन्होंने बदायूं में मसलन जो लोग मौजूद थे उनको भी उन्होंने अपने उस तजुर्बे में शामिल किया है। और
یہ وہ واحد کتاب ہے جس نے کسی کا مذہبہ اڑانے کی کوشش نہیں کی، کسی کی تضحیق کی کوشش نہیں کی، کسی کا تمسخر نہیں اڑایا تھا، کسی کی ذات کو کم کر کے دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ انہوں نے بیش و کم اپنے ارد گرد جو بھی دیکھے اس سب کو، ان کے بیش و کم کو، ان سب کی اچھائیوں اور برائیوں کو پیش ضرور کیا ہے، پردہ بھی نہیں رکھا، حجاب بھی نہیں رکھا، کسی کی بات کو چھپایا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں نہ تو تمسخر ہے، نہ تضحیق ہے، بلکہ ایک بیان ہے، ایک صورتحال کا، ایک منظر کا، ایک کانٹیکسٹ کا، ایک سیاق کا، ایک تناظر کا بیان ہے، اور وہ تناظر ہمیں اتنی اچھی طرح اپنی تہذیب کی بیش و کم سے آگاہ کر دیتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بغیر کوئی تبصرہ کیے ان شاعروں کی حجب بھی لکھتی ہے جو لوگوں نے، شاعر اساتذہ نے اپنے افسروں کی شان میں لکھی، تو بتا دیا کہ ہمارے شاعروں کا پروفیشنل رویہ کا کیا ہے، بغیر کچھ کہے، لیکن اپنے تہذیب کے اس وقار کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی کتاب، پھر ان کی ابھی ایک کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، یہی آخر کو ٹھہرا پانا، جس میں انہوں نے شاعری پڑھنے کا طریقہ سمجھایا کہ شاعری کو کس طرح سے پڑھا جانا چاہیے، کس طرح شاعری کی تحسین ہو سکتی ہے، اس کا محاکمہ ہو سکتا ہے، وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کون سے جہتیں ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو ایک طالب علم شاعری میں سے دیکھے تو وہ اس سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ پھر ان کی جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا منیر شکوہ آبادی پر، اس سے ان کی تحقیقی جہت بھی سامنے آتی ہے، اور مجھے اس بات کا ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ تحقیق کے حوالے سے وہ کتنے ان کا ذہن ہمیشہ فعال رہا ہے، مخطوطات کی تلاش، مخطوطات کے بارے میں ذکر، جب بھی ان کو کوئی پرانی کتاب ملتی ہے وہ فون کر کے خاص طور پر بتاتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب ملی ہے اور اس میں فلاں چیز ہے یا فلاں مخطوطہ ہے، فلاں جگہ پر یہ ملی ہے۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، یہ علمی ذوق ہے جو شاعری سے ہٹ کر بھی ہے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری جو جس تہذیب کا میں ذکر کر رہی ہوں، وہ تہذیب اسپیشلائزیشن کی تہذیب نہیں تھی کہ جس میں ایک شخص صرف ایک ہی فن میں ماہر ہوگا۔ آنکھوں کا ڈاکٹر دل کی بات نہیں جانتا اور دل کا ڈاکٹر گردے کی بات نہیں جانتا۔ یہ وہ تہذیب تھی جو زندگی کو ایک کلیت کے طور پر دیکھتی تھی، اس میں علم اور ہنر میں، علم اور فن میں کوئی حد بندی نہیں کہ ایک شخص صرف عالم ہو سکتا ہے، ایک شخص صرف شاعر ہو سکتا ہے اور ایک شخص صرف اچھا آدمی ہو سکتا ہے۔ توصیف تبسم صاحب بیک وقت اچھے انسان بھی ہیں، عمدہ شاعر بھی ہیں، بہت اچھے محقق بھی ہیں اور بہت اچھے نثر نگار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تا دیر سلامت رکھے، ان کی برکت ہمارے معاشرے پہ قائم رہے، اور کاش ہمارے معاشرے میں ان جیسے اور لوگ ہوں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے اس محفل میں توصیف صاحب کی کمی کو جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں اتنا میں بھی کر رہا ہوں، اور میرے شریک میزبان جو صرف اس گروپ میں اتنی دیر سے آئے ہیں توصیف صاحب نہیں آئے تھے، جناب عبید سے، میں ان کی جانب سے، اپنی جانب سے آپ تمام احباب کا فردن میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہے، اس کا وقت بہت سخت ہو جائے گا کہ میں کسی کا نام چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری جانب سے، عبید بھائی کی جانب سے، آپ تشریف لائے اور آخر تک آپ یہاں پہ موجود ہیں، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسی کسی نشست میں اگر تشریف لائیں گے تو آخر تک ہمارا ساتھ کروائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک غزل کے ساتھ فیصل کو دعوت سکون دیتا ہوں۔ پیش منظر سے جدا، شور تماشا سے الگ، پیش منظر سے جدا، شور تماشا سے الگ، کف بسر بیٹھے رہے ہم تیری دنیا
तमन्ना से अलग, कब पसंद बैठे रहे हम दुनिया से अलग, सिर्फ एक सांस का रिश्ता है सो वो भी कब, सिर्फ एक सांस का रिश्ता है सो वो भी कब तक, देख किस तरह किया खुद को तमन्ना से अलग, देख किस तरह किया खुद को तमन्ना से अलग, और अब कितना तसर्रुफ हो हवाए गम का, और अब कितना तसर्रुफ हो हवाए गम का, बुले सक बर्ग है दिल दार सवेदा से अलग, बुले सक बर्ग है दिल दार सवेदा से अलग, और वक्त की लहर बहाए लिए जाती है, वक्त की लहर बहाए लिए जाती है हमें, एक दरियाए खसो खाक है दरिया से अलग, वक्त की लहर बहाए लिए जाती है, एक दरियाए खसो खाक है दरिया से अलग, ऐ जुनून तेरे बहलने को कहाँ से लाऊं, ऐ जुनून तेरे बहलने को कहाँ से लाऊं, रोज दश्त नया इस दिलो दुनिया से अलग, रोज एक दश्त नया इस दिलो दुनिया से अलग, और बुझ गया शोलाए जान और नहीं, बुझ गया शोलाए जान और नहीं होने पाता, बुझ गया शोलाए जान और नहीं होने पाता, सुखने खुश लबे अफसुर्दगी अफजा से अलग, सुखने खुश लबे अफसुर्दगी अफजा से अलग, पेश मंजर से जुदा शोरे तमाशा से अलग, कब बसर बैठे रहे हम दुनिया से अलग। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम आदाब का शुक्रगुजार हूँ। खैर साहब के बाद मैं आपको वहीं से इशारा बल्कि कह दूँगा कि चाय के लिए तशरीफ ले आए, मैं आपके बाद यहाँ आने का मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत अदब के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ खैर साहब की नवाजिश की उन्होंने मेरी दावत कबूल की और सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए इतना दूर का सफर तशरीफ लाए, बहुत मोहब्बत के साथ है। बस मोहतरम डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की शख्सियत और फन के हवाले से अहले इल्म व दानिश के यहाँ तकरीबन तमाम गुफ्तगू कर चुके हैं। ऐसी सूरत में इस गुफ्तगू में कोई इजाफा करना यकीनन मुझ जैसे सवाल शख्स के लिए नामुमकिन ही नहीं बल्कि सूरत इराद उठाने के मुताबिक। ये बात मैं किसी इंतसाब की बिना पर नहीं कह रहा, बल्कि ये हकीकत है कि डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम एक जामिल उलूम शख्सियत है, इसलिए उनका उनकी अफराद को पहुँचता है जो खुदी शेर व अदब के हवाले से नुमाइंदा हैसियत की मालिक हो, जिन्होंने डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की रिफाकत में एक उम्र बसर की और उनकी शख्सियत के तकलीदी खाने का भरपूर जायजा लिया। मैं एक दूरताज़ा शख्स यकीनन डॉक्टर साहब से किसी गुरबत तजुर्बा से तो महफूज रहा, लेकिन शेर व अदब के ज़मीन में उनकी खिदमत का गहरीना अकीदतमंद रहा। ये इसी अकीदत का फैल है कि मैं आज न सिर्फ इस गुरबत तकरीब में मौजूद हूँ बल्कि इज़हार ख्याल की सादत भी हासिल कर। हाज़रीन गिरामी, मैं डॉक्टर साहब की शायरी और तख्लीकी सिफ़ात का तकरीबन 5 साहियों से अर्ज़,
उनसे मेरी बेमुशाफा मुलाकात को 20-32 साल का अर्सा। उनसे मेरा पहला गायबाना तारुफ 1969 में माहनामा फ़ुनून के जदीद गज़ल नंबर के जरिए हुआ, जिसमें दीगर शुरा के अलावा उनकी भी तसव्वुरी शामिल। उस वक्त मेरी उम्र 22-23 बरस रही होगी। मुताले का शौक बचपन से था, लिहाजा इस दफी नंबर का मुताला महीनों मेरे रोशब का हिस्सा है। मारूफ और गैर मारूफ शुरा के दरमियान डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम के नज़में मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं। लिहाजा मुताले की शौक में एक शाम जब मैं डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की नज़रों पर पहुंचा तो मुझे उनके एक शेर ने रोक दिया। सुबह से पहले बदन की धूप में नींद, सुबह से पहले बदन की धूप में नींद आ गई और कितना जागता मैं रात का जागा, और कितना जागता मैं रात का जागा। ये वो दौर था जब जदीद गजल अंदाज लेकर किसी हद तक अपनी शबाब की कहानी तय कर, नई तफहीमी मानवियत, नई लफ्ज़ियात और जदीद तलाक़ों का शऊर आम हो रहा था। लिहाजा तौसीफ तबस्सुम का मज़कूरा शेर मेरे अंदर उतरता चला। अगरचे वो ज़माना मेरे अदबी ज़ौक़ का तरबियती दौर था, तौसीफ तबस्सुम की शायरी से मुझे ऐसा हूँ, लेकिन तौसीफ तबस्सुम की शायरी से मुझे ऐसा हुआ कि मैं कदीम व जदीद अदबी रसाइल में शायर होने वाली उनकी शायरी को बाकायदा पढ़ लेती। गोया मेरे अदबी ज़ौक़ की तरबियत है कि डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की इस्तेदाद करार था। गोया मेरे अदबी ज़ौक़ की तरबियत में डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की इस्तेदाद करार पाए और मैं ज़ौक़ी एतबार से उनसे करीब होना चला। फिर शायद 80 की दहाई के अवाइल में तौसीफ साहब के एक साथी दोस्त मेराजुद्दीन साहब एयरपोर्ट से रिटायरमेंट के बाद दिल्ली से कराची आए तो वो अपने सिफा शेरी ज़ौक़ की हमराही में उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ हमारे कुछ नौजवान शायर दोस्त हल्का जमाए बैठे हुए। मेरा साहब शायर नहीं थे, लेकिन शेर पर ऐसी गहरी नजर थी कि बहुत जल्द हमारे जलसे के सरपरस्त हो रहा था। उनकी गुफ्तगू में डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम, अहमद फराज, मोहसिन एहसान, शौकत वासवी, साबिर रसूली हमारा गुफ्तगू करते थे। इन्हीं मेराज साहब ने तौसीफ तबस्सुम के शख्सी औसाफ और अदबी कमालात अपने तवाज़ुन से हमसे वाज़ेह किए कि जब कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम कराची तशरीफ आए तो उन्हें एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि उनसे पहली मुलाकात निहायत मज़ेदार और शदीद नागुफ्तगू अदबी याददाश्त से लबरेज, जैसे बाकमाल शायर वैसी ही बाकमाल शख्स। नतीजा ये कि कराची के नौजवान शायर एहसन सलीम, साबिर वसीम, फैज़ाब, अब्दुल फैज़ाब, लियाकत अली आसिफ, इरफान सत्तार, सईद दावा सभी उनके असूल। वैसे भी तौसीफ भाई दुआबे की समाजों तहजीब के आदमी थे, इसलिए उनसे मुलाकात में अनहरियत का कोई मदद मिला। शायरी के साथ अदबी वाक़यात और लताइफ माफ़ी और तौसीफ भाई तो कुछ दिन के बाद कराची में रह कर पिंडी लौट गए, लेकिन हमारे दिलों में अपनी यादों में मेरा उम्मीद था के पास डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम के एक और दोस्त और खुशियाना मिजाज के बाकमाल शायर मुहिब आरफी साहब पिंडी को खैरबाग कहकर कराची आए गए। उनके घर पर शायद एक बैठक हुआ करती थी। हर मिजाज और हर उनका शायर इस बैठक में आया करता था। कई साल तक मैंने मुलाकात में मौजूदगी की, इब्तिदान गुफ्तगू हुआ करती थी और आखिर में शायद इस बैठक में शायद ही कोई ऐसा दिन आता हो जब मुहिब साहब ने तौसीफ तबस्सुम का जिक्र न किया। वो डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम के शेर भी सुनाते थे और उनकी शख्सियत के अदबी पहलुओं पर भी गुफ्तगू किया करते थे। मुहिब साहब की इस गुफ्तगू ने भी कराची के नौजवान शुरा को नई तौसीफ तबस्सुम साहब बहुत करीब से इसलिए मैं ये कहता कि कराची के अदबी रंगों में डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम की बढ़ती लजीज़ी में मेरा साहब
कोई और सितारा शायर हो गया तो उनकी शायरी में मुतासिर गोशे वादे और बयां ये तयशुदा है कि तौसीफ साहब का हासिल मैदान नजर और नजर ही में उन्होंने अपने तमाम डिग्री और तहरीक तजर्बात को बड़े सलीके और मुकर्रर के साथ ये बात भी अपनी जगह है कि नजर की शायरी पर राय देना बड़े जिगरे का काम सिर्फ नजर एक निहायत बावजा और नकामत पसंद सिर्फ इसलिए भी किसी शायर के लिए इसकी ज़बान को बोलना और समझना न सिर्फ नहीं होता है बल्कि इसके आदाब से पूरी तरह वाक़ियत भी पैदा करना पड़ता है। तौसीफ साहब वो शायर हैं जो नजर की ज़बान को लिखते हैं और इसके आदाब तौसीफ साहब की शायरी पर कोई जामे गुफ्तगू मेरे हिसाब से लेकिन ये अर्ज करता चलो कि इंसान और कायनात के हवाले से तकरीबन तमाम किताबों और रहमान को उन्होंने न सिर्फ उनकी शायरी में लिखा है बल्कि इनके नए मानी और मफाही वादे की मिसाल के तौर पर आम तलाफा एक इशारे और अलामत के तौर पर उनकी शायरी में जाहिर इस तलाफी को उन्होंने इस तराजमे को उन्होंने एक नई माहियत उनके मुताबिक दुनिया आसमां तक है आपने तकरीबन 150 करते हैं जिसमें 25 और 1250 और 50-60 से कम आप ये तमाम अशार अपनी शरीयत और तासीर के हवाले से देता है लेकिन मैंने अपने बयानिए को महसूस करने के लिए सिर्फ आपके हवाले से उनके अशार को उनके अशार में आप कहीं यहाँ है और कहीं उनके लिहाजा इस आँख में जहाँ मुशाहिदे की फरावानी है वहाँ हैरत के साथ सियास की लहराती किसी एक इलाके को ऐसी खूबसूरती से शायरी का हिस्सा बना देना डॉक्टर तौसीफ का कमाल है ऐसा कमाल जो शेरियात पर पूरी गहरी निगाह और शेर की आपके हवाले से तौसीफ साहब ने कुछ अशार आपकी ठीक है तबके हम कोई ठीक है तबके हम कोई टपका पर ये दिल से आप करते हैं पर ये दिल से आप करते हैं शौक कहता है कि हर आप कहती क्या कह रहे सुबह तक आप खराई होती जैसे सुबह तक आप खराई होती जैसे दिलासा गोहर है अश्क तो फिर आपकी गोहर है अश्क तो फिर आपकी सदफ में रहे इसीलिए तो बहुत एहतियात गिरिया इसीलिए तो बहुत एहतियात गिरिया है अंधेरे घर में यही रोशनी का रौनक अंधेरे घर में यही रोशनी का रौनक है चुनी है आप जो दीवारें खिश्त में चुनी है आप जो दीवारें खिश्त में क्या खुश हो कि मन आँख से क्या खुश हो कि मन आँख से आंसू नहीं करता इनको से भी सैलाब इनको से भी सैलाब होता है हमारे बाप की आँख न भूली है
जाना सलाही की है, इसने नई नस्ल को एक और तारीख शुरुआत कर वो और दूसरे को लेकिन अल्फाज की ये कि शायद ज़्यादा देर होता इसी हाल में अपनी रिवायती तहजीब का दामन न छोड़ते हैं और न किसी भी लासानी की मुंतकिब एक मतलब और शाइस्ता इंसान की तरह अपने महसूस मुताले से दूसरों के साथ फराहम करते हैं। इस ज़माने में मुझे दूर नज़दीक कोई ऐसा तस्वीर नजर नहीं आता जिसमें दिल के मुख्तलिफ आवाज़ को अपने अंदर तौसीफ की तरफ समेट रखा हो और तस्वीर को वो अपना पवित्र डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता 8 तारीखों में इदारों बयान के हवाले से हुकूमा होने वाले रुझानात और मैदानात का तफावली मुताला किया है। ये पैदा होने वाली अदबी समाजी और सियासी तहरीक का बहुत मुशाहिदा होता है। इस एतबार में वो एक दूसरी तारीख ये हमारी खुशबू है कि हम इस दौर में जितना अपनी जातियाँ देखती रहे हैं और उनसे इस्तेमाल अल्लाह ताला आगे हमारे बाद मतलब की राह में आने वाली उनकी तबलीगी आप और आखिर में मैं जहाँ आप तमाम अमराज से माताशी की वहाँ उर्दू शायर संगीती साहिल निज़ामी और शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस तकलीफ में शिकस्त